الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني فهما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون جس کو صدیق ذات الہ نے کہا جس کو صدیق ذات الہ نے کہا اس کو صدیق مصطفیٰ نے کہا اس کو صدیق مرتضیٰ نے کہا یوں ہی صدیق سب اولیاء نے کہا میں بھی کہتا ہوں صدیق صدیق ہے جو صدیق نہ مانے وہ زندیق ہے
مختصر حمد و ثنا کے بعد انشاءاللہ اج دے خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر اللہ دے فضل اس دی توفیق اس دے خاص انعام دے نال چند ایک باتاں خلیفہ بلا فصل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دے کردار، سیرت، فضائل اور مناقب دے حوالے نال عرض کراں گا، اس دعا دے نال کہ اللہ احکم الحاکمین ہر مومن ہر مسلمان نو میرے تواڈے سمیت روز قیامت سیدنا صدیق اکبر دا ساتھ نصیب فرمائے۔ ابو قحافہ دا بیٹا عبداللہ، ماں دا نام سلمہ بنت سخط یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، انہاں دے القابات دے وچوں خلیفۃ الرسول، صدیق اور عتیق۔ اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرمادیاں نے کہ ایک دن میرے ابا جان یعنی حضرت صدیق اکبر ساڈے گھر تشریف لے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت میرے ابا جی نو دیکھا تو حضور نے اپنی زبان نبوت تو فرمایا انت عتیق اللہ من النار، ابو بکر تو او شخص ہے جنہوں اللہ پاک نے جہنم دی اگ تو آزاد فرما چھڑیا ہے، تیرے تے جہنم دی اگ اللہ نے حرام کر چھڑی ہے۔ ابو بکر آپ دی کنیت ابو بکر دا معنی ہوندا ہے نیکیاں دے اندر سبقت کرنے والا، چونکہ سب تو پہلا آزاد مرداں دے وچوں اسلام قبول کرنے والے نے جناب صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، تو اس وجہ تو انہاں نوں کنیت اے عطا فرمائی ہے کہ اے دا نام ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ نبی علیہ السلام دے یار، آپ دے وفادار، عمر دے اندر تقریباً 2.5 سال چھوٹے نے حضرت صدیق اکبر۔ 4 بیویاں نے حضرت صدیق اکبر دیا رضی اللہ تعالیٰ۔ انہاں وچوں ایک بیوی ہوئے جنہیں اسلام قبول نہیں کیتا، باقی 3 بیویاں نے اسلام قبول کیتا ہے۔ پہلی بیوی قتیلہ بنت عبد العزیٰ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول پاک دا کلمہ پڑھیا، مسلمان ہو گئے، مگر آپ دی اس بیوی نے اسلام قبول نہیں کیتا، امام الانبیاء نو اپنا نبی اور رسول تسلیم نہیں کیتا۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وجہ تو اپنی اس بیوی نو طلاق دے دی۔ دوستان دی خواہش ہوندی ہے کہ خلفائے راشدین صحابہ کرام دا تذکرہ کیتا جائے، لیکن یہ بات یاد رکھنا اسی اپنی ذمہ داری ادا کرتے نہیں ہیں، جس طرح بھی ہو سکے کل قیامت دے دن اگر اللہ احکم الحاکمین نے میرے تواڈے تو یہ سوال کر لیا کہ تساں رسول پاک دی سیرت نو بھی سنیا ہے، صحابہ کرام دی سیرت کردار نو بھی سنیا ہے، کیا انہاں دی سیرت اور کردار نو تساں اپنایا، انہاں دی سیرت و کردار نو تساں قبول کیتا ہے؟ کیونکہ بندہ سیرت او دی اپناندا ہے جہدے نال انہوں پیار ہوئے اور جہدی سیرت نو وہ صحیح سمجھدا ہے۔ تو اس واسطے تسی عقل مند اور دناؤ صحابہ کرام دی سیرت پاک سنو، پھر کوشش کرو کہ اپنی زندگیاں اصحاب پیغمبر دی زندگیاں دی طرح بنا لیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی نو اس وجہ تو طلاق دے دیتی ہے کہ انہیں اسلام نو قبول نہیں کیتا۔ اس بیوی دے بطن وچوں حضرت صدیق اکبر دا ایک بیٹا ہے اور ایک بیٹی ہے، حضرت عبداللہ بن ابو بکر اور حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا۔ دوسری بیوی ہے ام رومان، انہاں دے وچوں آپ دے بیٹے نے عبد الرحمن بن ابی بکر اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرت عائشہ اور حضرت اسماء آپس سے بہناں نے مگر ماما الگ نے،
تیسری آپ دی زوجہ اسماء بنت امیس جہاں میں پچھلے جمعہ دے اندر تذکرہ کر چکیا کہ حضرت حسین دی دایا آپ دی اس بیوی دے بطن وچوں آپ دے بیٹے نے محمد بن ابی بکر اور آپ دی چوتھی بیوی حبیبہ بنت خارجہ نبی پاک نے مدینہ پاک دے اندر ہر مہاجر دا ایک انصاری نو پائی بنایا، مواخاتی پائی۔ اے حبیبہ حضرت خارجہ رضی اللہ تعالی عنہ دی لخت جگر نے اور حضرت خارجہ نے حضرت ابو بکر صدیق دے مواخاتی پائی، یعنی جنہاں نو نبی پاک نے مدینے دے اندر انہاں دا پائی بنایا ہے، انہاں دے بطن وچوں حضرت صدیق اکبر دی بیٹی او دا نام ہے ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، یعنی 3 بیٹے حضرت صدیق دے اور 3 بیٹیاں نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اتنا عظیم صحابی ہے میرے دوستو، ساڑھے بارے کوئی بات کرے نا دعا کرو اللہ خاتمہ ایمان تے فرما دے، اللہ اعمال صالحہ دی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کی قصے کہانیاں سنانے ہیں کہ جناب میرے ابا جی فوت ہوئے نے نا تے 10 مربے انہاں دی زمین ہے، میرے ابا جی فوت ہو گئے جناب، وہ MNA سن، منسٹر سن، فلاں سن، بڑا روب بڑا دبدبا، کوئی کہتا ہے کہ جناب ساڑھی بڑی دہشت، میرے ابا جی بڑے بدماش سن، میرے ابا جی بڑے بد اخلاق سن۔ یہ ساڑھا کردار ساڑھا خاندانی تعارف ہے، مگر میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ تو قربان جاواں، تسی جدوں بھی سیرت پڑھو گے انہاں دے اخلاق دا تذکرہ، کردار دا تذکرہ، حسن سلوک دا تذکرہ، معاملہ فہمی دا تذکرہ، میرے دوستو انہاں دی تہجد دا صدقہ تذکرہ، صدقہ و خیرات دا تذکرہ، جہاد دا تذکرہ، تو انو نیکی قدم قدم تے صحابہ دی سیرت دے اندر نظر آئے گی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہڑے صحابی نے، ذرا اپنی زندگی تے غور کر لئیے، 50 سال 60 سال 70 سال ساڑھی عمر ہو گئی اور نوجوان دوست احباب 30 40 سال 20 سال دے بچے، ایمانداری نال دسو ساڑھی ایفٹ کی ہے، ساڑھی کوشش کیا ہے، جد و جہد کیا ہے، عملی کردار کیا ہے، اسی کسے نو اہل حدیث بنا سکے؟ ساڑھے تو اپنی اولاد نمازی نہیں بن سکی، اسی کسے نو کی نمازی بنانا ہے، ساڑھا اپنا کردار نہیں سمجھ سکیا، اسی کسے نو کی دعوت دینی ہے، اسی آپ اسلام نہیں سمجھ سکے، اسی کسے نو اسلام کی سمجھانا ہے۔ میرے دوستو میں جناب صدیق اکبر دی عظمت تو صدقے قربان جاواں، ایک باری پیار نال کہہ دے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کون؟ آپ اتنے بڑے خطیب، اتنے بڑے دائی، اتنے بڑے مبلغ، اتنے بڑے دین پہنچان والے، دین سمجھان والے، میرے دوستو انہاں دے ہاتھ تے، انہاں دی دعوت تے، انہاں دی تبلیغ دے، انہاں دے مشن دے نتیجے دے اندر جنہ کلمہ پڑھے ہے وہ عام صحابی نہیں، انہاں وچ وہ عشرہ مبشرہ بھی نے جنہاں نو اللہ دے حبیب نے نام لے کے جنت دی بشارت عطا فرمائی۔ کون؟ حضرت عثمان بن عفان، حضرت صدیق اکبر دی دعوت تے مسلمان ہونے والے توجہ کرنا، اسی کسے نو مسلمان کی کر لیں؟ میرے دوستو اسی آپ صحیح مسلمان نہیں بن سکے، اللہ پاک میرے تو اڈے تے رحمت فرما دے وے۔ حضرت صدیق دے کہن تے کلمہ پڑھنے والے، رسول پاک دے غلام بننے والے عثمان بن عفان، طلحہ بن عبید اللہ، زبیر بن عوام، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، عثمان بن مظعون، ابو سلمہ بن عبد الاسد، خالد بن سعید بن عامر، ابو عبیدہ ابن جراح، ارقم بن ارقم، رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ تو انہاں صحابہ دی سیرت دے دیکھو جہاں صدقہ ہے میرے صدیق دا، اور آپ نے میرے دوستو غلاماں نو آزاد کران والے، اور غلام دعاواں نال آزاد نہیں ہوندے، غلام نفل پڑھ کے آزاد نہیں ہوندے، غلام کو اس وجہ تو آزاد نہیں کرتا کہ تو تہجد گزارے، غلام آزاد ہوندے نے مال خرچ کر کے، غلام آزاد ہوندے نے دولت صرف کر کے۔ میرے دوستو
جمعے دا خطبہ ختم ہونے تو پہلا اپنے آپ کو تساں سمجھانا ہے، اپنے آپ دا احتساب کرنا ہے، اپنے آپ تو سوال کرنا ہے میری زندگی دا کیڑا حصہ ہے جڑا حضرت صدیق اکبر نال مل جائے۔ حضرت صدیق اکبر غلام آزاد کروائے کی مطلب ہے مال خرچ کیتے ہیں۔ اے دوست جمعے تو بعد تواڈے کول تشریف لے آندے نے، ایک لمحے واسطے غور کری صدیق دے مشن نال پیار، صدیق دے عزم نال پیار، صدیق دی صداقت نال پیار، صدیق دی سخاوت نال پیار، صدیق دے کردار نال پیار کتنا ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ جے تیرا دل کرے نا آج میں حضرت صدیق نال محبت دی وجہ تو، میں حضرت صدیق نال عقیدت دی وجہ تو، میں حضرت صدیق نال پیار دی وجہ تو آج اللہ دے رستے وچ خرچ کر لیں جنہ دل تیرا کرے۔ میرا ایمان ہے آج اس نیت دے نال چندہ دے دیں، تعاون کرے، پیسہ خرچ کرے، ہو سکتا ہے رب بہانہ بنا کے اور میرے صدیق نال پیار کرنا والیا کل قیامت دے دن جتھے میرے نبی دا یار صدیق ہوئے گا اوتھے صدیق نال پیار کرنا والا میرے نبی دا امتی ہوئے۔ یہ فیصلہ تسا کرنا ہے۔ اور کتنے عظیم غلام حضرت صدیق نے آزاد کروائے، اور صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسے نے بھی آزاد نہ کروان دے، کلا بلال ہی کافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بلال دی آزادی حضرت صدیق دی وجہ، عامر بن فہیرہ دی آزادی صدیق دی وجہ تو، جناب زنیرہ دی آزادی میرے صدیق دی وجہ تو، نہدیہ اور وہ دی بیٹی محمل دی آزادی حضرت صدیق دی وجہ تو، محمل دی لونڈی امیس دی آزادی حضرت صدیق دی وجہ تو، اور جیڑا میرا صدیق بندیاں دی غلامی وچوں اللہ دی مخلوق نو آزاد کراندہ ہے، اس صدیق نو تے میرا نبی عتیق اللہ من النار فرماندہ ہے۔ اور میرے صدیق تو لوگاں دی غلامی وچوں آزاد کرنا ہے، جا میرے رب نے تینوں جہنم دی آگ تو آزاد فرما دیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں انشاءاللہ مختصر وقت دے اندر مختصر باتاں کراں گا، کیونکہ تسی صاحب علم ہو، دانا ہو، عقل مند ہو، پڑھے لکھے ہو، کوئی ایسی بات نہیں جیڑی کوئی نمی ہے، نہ میرے صدیق کوئی نمے صحابی نے، نہ کوئی نمی سیرت ہے، گلاں تواڈے ذہن چ تواڈے علم چ نے، بس چند گلاں عرض کر دیاں نے۔ ہو سکتا ہے کوئی میرے تواڈے نجات دا سبب بن جائے، کردار دے صبرن دا سبب بن جائے، ہو سکتا ہے نامہ اعمال وچ کچھ بھی نہ ہوئے، رب کہہ نو قیامت نو کہہ دے اور میرے نبی دے یاراں نال پیار کرن والےو جاؤ میں تانوں اپنی محبت عطا کر کے اپنی جنت دا وارث بنا دیتا ہوں۔ حضرات میرا تے اے ہوئی ارادہ ہے، اے ہوئی نیت ہے۔ آؤ پھر ذرا دیکھیے کون صدیق حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک باری پیار نال کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاکہ تیری محبت لکھی جائے، گواہی پہ جائے کہ جناب صدیق نال پیار کرنے والے، صدیق نال محبت کرنے والے، جناب صدیق نال عقیدت رکھنے والے۔ حضرات ذرا غور کر دیا جانا کون صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانہ جہلیت دے اندر اسلام دے عام تو پہلا شراب نو اپنے نفس تے حرام کرنے والے، شراب تو نو دور رہنے والے جناب صدیق اکبر مکے دے بہت بڑے تاجر۔ میں یہ بھی پڑھے ہے مکے دی مین مارکیٹ دے اندر، مکے دے مین بازار دے اندر 12-13 کپڑے دیاں دکاناں جناب صدیق اکبر دیاں نے۔ اتنے بڑے تاجر نے، علم انصاف دے ماہر میرے صدیق، سب تو پہلا کلمہ پڑھنے والے، اللہ دے رستے وچ مار کھان والے، میرے پیغمبر دا دفاع کرنے والے، اللہ دی توحید وال بلانے والے، صحابہ واسطے اسلام واسطے مال لوٹانے والے۔ اور کون صدیق اکبر میں کہدا تذکرہ کرنا چاہنا جنہوں میرا نبی صحابہ دا امیر حج بنائے۔
جناب صدیق اکبر، کون صدیق اکبر؟ قرآن دے اوراق نو جمع کر کے ایک کتابی شکل دین والا میرا صدیق ہے۔ منکرین نبوت، منکرین زکات دے خلاف اعلان جہاد کرنے والا ابو بکر، کون ابو بکر؟ میرے نبی دے ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے بیعت کرنے والا ابو بکر، کون ابو بکر؟ میرے پیغمبر دے معراج دی تصدیق کرنے والا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مسلمان بھائیو، کون ابو بکر؟ جدو معراج دا موقع وے امام الانبیاء نو حکم ہویا، اے میرے پاک پیغمبر جی جاؤ صدیق نو کہو تہاڈا یار سفر بنے گا، جاؤ صدیق نو کہو تہاڈا یار غار بنے گا۔ میرا نبی چل کے جدے گھر آئے، او ابو بکر اپنے سفر واسطے ساتھی دا انتخاب فرمائے۔ او ابو بکر، کون ابو بکر جڑا نبوت دا بوجھ اپنے کندھیاں تے اٹھائے؟ ابو بکر، کون ابو بکر جنوں میرا نبی اپنی زندگی دے اندر، آؤ ذرا تصور دی دنیا دے اندر مدینہ پاک میرے نبی دی مسجد دے نال میرے نبی دا گھر اماں جی دا حجرہ عائشہ دے اندر میرے نبی تشریف فرمانے، ایک دیوار دا فاصلہ وے میرے نبی دے حجرہ پاک تو لے کے مسجد نبی دے اندر ایک دیوار دا فاصلہ وے۔ میرے نبی دے مصلی تے پیغمبر دی زندگی دے اندر امامت کران والا ابو بکر، اور ابو بکر دے مقتدی کون نے؟ اللہ کرے سانو ایہو جے مقتدی مل جان، ایہو جے ایمان والے مل جان، ایہو جے اسلام والے مل جان، ایہو جے وفادار مل جان، ایہو جے پیار والے مل جان۔ میرا پیغمبر دے مصلی تے ابو بکر امام بندہ وے۔ آپ دے مقتدیاں دے اندر عمر کھڑے نے، آپ دے مقتدیاں دے اندر عثمان نظر آ رہے نے، آپ دے پیچھے نماز پڑھنے والے علی مرتضیٰ نے، آپ دے پیچھے نماز پڑھنے والے حسن و حسین نے، آپ دے پیچھے نماز پڑھنے والے عباس ابن عباس نے، آپ دے پیچھے نماز پڑھنے والے عبداللہ بن عمر نے، آپ دے پیچھے نماز پڑھنے والے جناب ابو ہریرہ نے، آپ دے پیچھے نماز پڑھنے والے پیغمبر دے یار تے وفادار نے۔ او کون ابو بکر ہے جنوں میرا نبی اپنے مصلی تے کھڑا کرے؟ کون ابو بکر ہے جڑا 2 سال 3 مہینے 10 دن بلا شرک تے غیر اسلامی حکومت نو سنبھالن والا، میرے نبی دے مصلی تے کھڑا ہونے والا، میرے نبی دے منبر تے کھڑا ہونے والا، میرے نبی دی عدالت دی مسند تے بیٹھن والا، کون ابو بکر؟ تنے تنہا مسلماناں دا حکمران ابو بکر۔ اور میرے بھائیو جدو فوت ہو گیا نا ابو بکر، میں تیرے اعزاز تو صدقے قربان جاواں، تیرا جنازہ پڑھاوے او ہستی جیدی زبان تے رب بول دائے، جیدی زبان تے حق بول دائے، جیڑا بولے تے رب دا قرآن بند ہے۔ آپ دا جنازہ پڑھان والے جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور میرے نبی دے صحابہ دے اعزاز کرا، ایماندار پیغمبر دے صحابہ، اسلام والے پیغمبر دے صحابہ، ہدایت والے پیغمبر دے صحابہ، مفلحون پیغمبر دے صحابہ، راشدون پیغمبر دے صحابہ، راکعون پیغمبر دے صحابہ، ساجدون پیغمبر دے صحابہ، وفادار نبی دے صحابہ، اور کائنات دا جڑا حسن ویکھے صحابہ دے اندر، جڑی خوبی دیکھے صحابہ دے اندر، جڑا کمال دیکھے صحابہ دے اندر، جڑا جمال دیکھے صحابہ دے اندر۔ لیکن ابو بکر دی شان مقام مرز کرنا چاہنا، ایک اعزاز ایسا وے جڑا خالق کائنات نے پوری امت دے اندر ابو بکر نو عطا فرمایا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو بکر دے علاوہ کسے صحابی نو نہیں ملیا، وہ اعزاز پاکی وے۔ آپ دیاں 4 پشتہ مسلمان نے، آپ دیاں 4 پشتہ صحابی نے، صرف مسلمان نہیں بلکہ نبی دے صحابی نے۔ آپ خود ابو بکر بھی صحابی، باپ ابو قحافہ بھی صحابی ہے، بیٹا محمد عبد الرحمن بھی صحابی ہے، آپ دا پوتا محمد بن عبد الرحمن بن ابی بکر بھی صحابی ہے، آپ دی والدہ سلمہ بنت صخر بھی صحابیاں نے، آپ دے غلام عمر بن فہیرہ تے بلال بھی صحابی نے۔ پتہ لگا باپ بھی صحابی، جڑا آپ بھی صحابی، جڑی اولاد بھی صحابی، جڑا پوتا بھی صحابی، جڑی امی بھی صحابی، اور جڑے غلام بھی صحابی نے، انہوں کہندے نے ابو بکر صدیق۔
رضی اللہ عنہ، میں عرض کرنا تیرے اپنی زبان دے اندر کون صدیق؟ صدیق دی صداقت نو، صدیق دی صداقت نو جان دا زمانہ، صدیق دی صداقت نو جان دا زمانہ، اوے صدیق دا نبی نال سب تو بلند یارانہ۔ کون صدیق؟ ذرا غور کر، صدیق دی صداقت نو، وہ صدیق دی صداقت نو جان دا زمانہ، وہ صدیق دا نبی نال سب تو بلند یارانہ۔ خلیفہ بلا فصل ہے، خلیفہ بلا فصل ہے، رب دا بڑا فضل ہے، نبیاں تو بعد افضل صدیق دا زمانہ، نبیاں تو بعد افضل صدیق دا زمانہ۔ بیٹی صدیق دی ہے، بیٹی صدیق دی ہے، کون امی عائشہ؟ بیٹی صدیق دی ہے، بیوی حبیب دی ہے، بیٹی صدیق دی ہے، بیٹی صدیق دی ہے، بیوی حبیب دی ہے۔ دیکھو جی نبی جی دا خادم ہے صدیق دا کرانہ، صدیق دی صداقت نو جان دا زمانہ۔ مومن آبادیوں ذرا غور کرنا، ایک وہ بھی وقت آیا ہے جنہوں اپنے بیگانے کہندے سن اے صادق تے امین ہے، اور جیدی اگوائیاں دشمن بھی دندے، یہ دے تو بڑھ کے صاحب خلق عظیم کوئی نہیں، جے دے بارے دشمن بھی کہندے، یہ دے تو بڑھ کے حیا والا کوئی نہیں، جے دے بارے دشمن بھی کہندے، یہ دے تو نفیس تے شریف کوئی نہیں، جے دے بارے دشمن بھی کہندے، یہ دے تو سجا کوئی نہیں، یہ دے تو دیانتدار کوئی نہیں۔ ایک دن میرا نبی کوہ صفا تے کھڑا ہے، اور ذرا غور کرنا، میرا نبی کوہ صفا تے کھڑا ہے تے میرے پیغمبر نے مکے والوں جمع فرما لیا۔ واقعہ بڑا مشہور ہے، تو آٹے ذہن دے اندر ایک بات موجود ہے۔ میں عرض کرنا، میرے نبی نے اعلان کی فرمایا، جدے اندر یار بھی جمانے، جدے اندر اغیار بھی جمانے، جدے اندر اپنے بھی جمانے، بیگانے بھی جمانے۔ آقا فرماتے نے پڑھو لا الہ اللہ، مکہ دے لوگوں کلمہ پڑھ لو، نہ اپنی چدراہٹ دی گل لے، نہ اپنے جناب بڑے ہون دی گل لے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا، بڑا کون ہے؟ میرا اللہ۔ مالک کون ہے؟ میرا اللہ۔ شہنشاہ کون ہے؟ میرا اللہ۔ مختار کل کون ہے؟ میرا اللہ۔ عالم الغیب کون ہے؟ میرا اللہ۔ دین والا کون ہے؟ میرا اللہ۔ میرا پیغمبر فرماندہ، لوگوں غنی کون ہے؟ میرا اللہ۔ داتا کون ہے؟ میرا اللہ۔ اولاد دینے والا اللہ، شفا دینے والا اللہ، عزت دینے والا اللہ۔ میرا پیغمبر فرماندہ، لوگوں کائنات کو بنانے والا اللہ، دنیا دے نظام نو چلانے والا اللہ۔ لوگوں تسی پریشان ہو، لوگوں تسی پریشان ہو، مکے دے حالات خراب نے، لوگوں تسی پریشان ہو، آپس دے اندر قتل و غارت ہے، لوگوں تسی پریشان ہو، چوری ڈکیتی عام ہے، لوگوں تسی پریشان ہو، کسی دی عزت محفوظ نہیں، لوگوں تسی پریشان ہو، چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں نو زندہ دفن کیتا جاوے ہے۔ میرے پیغمبر فرماندے نے، امن چاندے ہو، سکون چاندے ہو، راحت چاندے ہو، نجات چاندے ہو، کامیابی چاندے ہو، کہو لا الہ الا اللہ۔ میرے پیغمبر نے اعلان کیتا وے۔ ہن آؤ مومن آبادیو ذرا غور کرنا، اے او زمانہ ہے جدو میرا پیغمبر اعلان کر رہے ہے، اے او دور ہے جدو کوئی منن واسطے تیار نہیں، اوے میرے نبی نو کوئی منن واسطے تیار نہیں، میرے نبی دی دعوت تو تسلیم کرنے واسطے کوئی تیار نہیں، میرے پیغمبر دے قریب ہون واسطے کوئی تیار نہیں، اور میرے نبی دے نال کھڑے ہون واسطے کوئی تیار نہیں، میرے پیغمبر دی دعوت دا اقرار کرنے والا کوئی نہیں، میرے پیغمبر دی تائید کرنے والا کوئی نہیں، میرے پیغمبر دی تصدیق کرنے والا کوئی نہیں۔
میرے نبی دا یار بننے والا کوئی نہیں، میرے نبی دا ساتھی بنن نو کوئی تیار نہیں ہے، کوئی کلمہ پڑھن واسطے تیار نہیں، کوئی مومن بنن واسطے تیار نہیں، اور میرے نبی دا کوئی صحابی بننے واسطے تیار نہیں، کوئی اسلام لے آنے واسطے تیار نہیں، میرے نبی نو کو دلاسا دینے واسطے تیار نہیں۔ اور کوئی کہہ رہے ہیں آوازاں اٹھ دیاں نے مکے دی آبادی دے اندر، کوئی کہندا نعوذ باللہ معاذ اللہ عبداللہ دا پتر پاگل ہو گیا نعوذ باللہ، کوئی میرے نبی نو پاگل کہندا ہے، کوئی میرے نبی نو ساحر کہندا ہے، کوئی میرے نبی نو دیوانہ کہندا ہے، کوئی میرے نبی دا راستہ روکدا ہے، کوئی میرے نبی نو گالیاں دیندا ہے، کوئی میرے نبی تے جناب شب و شتم کردا ہے، کوئی میرے نبی نو برا بھلا کہندا ہے۔ میرے نبی دی مخالفت دا بازار گرم ہو گیا، لوگ مقابلے میں کھڑے ہو کے ذرا غور کر دیا جانا، جدھر ویکھیا کوئی نظر نہیں دے آندا، میں جدھر ویکھیا مکے دی وادی دے اندر مینوں منکر نظر آوندا ہے، مینوں ننکاری نظر آوندا ہے، میرے نبی دا ساتھ دینے والا کوئی نہیں، میرے پیغمبر دا کلمہ پڑھنے والا کوئی نہیں۔ وہ اینے غمگیر حالات ہو گئے نے، اینے سخت حالات ہو گئے نے، اینے خطرناک حالات ہو گئے نے جدوں کوئی ساتھ دینے والا نہیں۔ وہ ایک شخص ہوندا مکہ پاک وچ ایک شخص ایسا ہے جہدے کول ابو جہل جاندا ہے، ابو جہل دے ساتھی جا رہے نے، کہندے نے تیرے یار نے اعلان کر چھڑیا وے اور تیرے یار نے نویں گل کر چھڈی ہے۔ ابو بکر نو کہہ رہے نے ابو بکر جہدے نال یاریاں لائی پھر لے، جہدے نال دن رات اٹھنا بیٹھنا ہے، اج اونے نویں گل کر چھڈی ہے، نواں اعلان کر چھڑیا ہے، کیونکہ لکھن والے لکھیا وے تجارت دا مان لے کے ابو بکر مکہ پاک چو باہر نے، جدو مکہ پاک اندر داخل ہو گئے نے، لوگاں نے پیغام دیتا ہے ابو بکر تیرے یار نے نویں گل کر دیتی ہے۔ مومنہ بدیو ایک گل تے غور کرنا، وہ ابو جہل نو بھی پتہ ہے، ابو لہب نو بھی پتہ ہے، عتبہ نو بھی پتہ ہے، شیبہ نو بھی پتہ ہے، امیہ نو بھی پتہ ہے، سارے نو پتہ ہے محمد دا وفادار یار ابو بکر صدیق کہندے نے تیرے یار نے اعلان کر دیتا ہے۔ مسلمان بھائیو ذرا توجہ کر دیا جانا، کہندے تیرے نبی تیرے یار نے نواں اعلان کر دیتا ہے۔ ہن صدیق دے کان وچ آواز پہ جاندی وے، حضرت صدیق اکبر انہاں خطرناک حالات دے اندر آگ لپک کے آ رہا وے، ایک بندہ مکہ پاک دے اندر وے جڑا نس دیا آ رہا وے، تڑپ دیا آ رہا وے، دوڑ کے آ رہا ہے، جھوم کے آ رہا وے، کون ہے جڑا نہ ڈر ہو کے آ رہا وے، یہ کون ہے جڑا بے خوف ہو کے آ رہا وے، جڑا بڑا بے باک ہو کے آ رہا ہے، یہ کیڑا بندہ وے جڑا بغیر کسے تردد دے آ رہا وے، بغیر کسے شک دے آ رہا وے، بغیر کسے توقف دے آ رہا وے، یک دم آیا بغیر مشورے دے آ رہا وے، کسے کو پوچھیا نہیں، سوال کرن تو بغیر آ رہا وے، کسے دی رائے لین تو بغیر آیا وے، ایک کون ہے جڑا کوئی نشانی منگن تو بغیر آیا ہے، ایک کون ہے جڑا بغیر کسے موجد دلیل منگن دے آیا وے، ایک کون ہے جنہیں سوال و جواب نہیں کیتے، ایک کون ہے جنہیں کسے دا سہارا نہیں ویکھیا، ایک کون ہے جڑا بغیر کسے لالچ دے آندا ہے، بغیر کسے تما دے آندا ہے، بغیر کسے جناب خوف دے آندا ہے، بغیر کسے کہن دے آندا ہے، اینو تے ابو بکر کہندے نے نا، حضرت صدیق نو کہندے نے صدیق تیرے یار نے نواں اعلان کر دیتا ہے۔ اور آنا ذرا تصور دی دنیا دے اندر کیسا منظر ہوئے گا، کیسا سما ہوئے گا، آج جدراہٹ بھی خلاف ہے، آج ذمہ دار بھی خلاف نے، آج نواب بھی خلاف نے، آج رئیس زادے بھی خلاف نے، آج نامی گرامی بھی خلاف نے، آج بڑے بڑے پگاں دے دستاراں والے بھی خلاف نے، آج تنہا میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر دے اندر باہر مجلساں ہو رہی نے، پروپیگنڈے ہو رہے نے، اجلاس ہو رہے نے، مشورے ہو رہے نے، جدراہٹ بیٹھ جاندی ہے چوکاں دے اندر، چرستیاں دے اندر، میرے پیغمبر دے خلاف محاذ کھڑا ہو جاندا ہے۔ اس اسنا دے اندر پیغمبر دے دروازے تے دستک ہوندی ہے، پیغمبر دے دروازے تے دستک ہوندی ہے، میرا نبی چار پائی تو اٹھیا ہوئے گا نا، میں جا کے ویکھاں دروازے تے کون ہے، سیدہ خدیجہ کہنا رضی اللہ تعالی
رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں پڑھے ہے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ نے فرمایا آقا بیٹھ جاؤ، آپ نے فرمایا سرتاج بیٹھ جاؤ، آپ نے فرمایا محبوب بیٹھ جاؤ، فرمایا سیدہ بار کوئی دروازہ کھٹکھٹا رہا آوے، محمد دے دروازے تے کوئی آیا آوے، اما فرما دیا نے محبوبہ حالات اچھے نہیں، محبوبہ سما اچھا نہیں، دشمن مخالفت آقا فرما دے نے سیدہ دروازے تے کو آیا ہے، محمد دے دروازے تے کو آیا ہے، اما فرمانیاں نے محبوب حالات اچھے نہیں، جان دا خطرہ ہے، پار ویری تے دشمن ترے پھر دینے، میرے نبی نے فرمایا اے خدیجہ تو غور نہیں کیتا، سیدہ تو غور نہیں کیتا، اے دروازے دی دستک دس دیئے، دروازہ کھٹکان دا انداز دس داوے، اور دروازے تے کوئی دشمن نہیں بلکہ محمد دا یار آیا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ انداز دساوے، باہر کوئی وفادار آیا وے، باہر کوئی پیار کرنا والا آیا وے، اور حضرت تصور دے اندر میرا دل جڑی گواہی پیا دیندا وے، میں عرض کرنا چاہنا وہ منظر کیسا ہوئے گا، امام الانبیاء نے دروازہ کھولیا ہوئے گا، میرا صدیق سامنے کھڑا ہوئے گا، آپ آندے ہونگے یار سنیا تسا اعلان کیتا وے، صدیق نو بھی اعلان سنا دے وہ، میرا نبی کہہ رہا ہوئے گا نا اے صدیق میں کوئی نواں اعلان تے نہیں کیتا، میں وہ گل کیتی وے جڑی آدم تو لے کے عیسیٰ تک سارے نبیاں رسولاں نے کیتی ہے، وہ گل تے دعوت کی لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ہندرہ توجہ کر، میں اپنے دل دی کیفیت بیان کرن لگا، میں اپنے ذہن دی کیفیت بیان کرن لگا، میں اپنے ایمان دی کیفیت بیان کرن لگا، ایک اور صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے نہیں آکھیا محبوب کوئی منو نشانی دکھاؤ، محبوب تسی نبی ہو کوئی معجزہ دکھاؤ، نہ کوئی گل نہیں، بلکہ صدیق کہہ رہا ہوئے گا محبوبہ تسا کی آکھیا وے، میرا نبی کہندا لا الہ الا اللہ، اور میرا صدیق بولے آتے ہوئے گا نا سونے محبوبہ جے اجازت ہوئے میں جملہ مکمل کر دیا، میرا نبی کہہ رہے ہوئے گا صدیق جملہ مکمل ہے، آدم آکھے لا الہ الا اللہ، نوح آکھے لا الہ الا اللہ، ابراہیم آکھے لا الہ الا اللہ، اسماعیل آکھے لا الہ الا اللہ، روح اللہ آکھے لا الہ الا اللہ، کلیم اللہ آکھے لا الہ الا اللہ، شعیب آکھے لا الہ الا اللہ، ادریس آکھے لا الہ الا اللہ، زکریا آکھے لا الہ الا اللہ، یحییٰ آکھے لا الہ الا اللہ، اور میرے صدیق جملہ مکمل ہے، جملے وچ کمی تے کوئی نہیں، لیکن صدیق کہندا ہوئے گا نا محبوب جی اگر اجازت دیو تو آٹی اجازت ہوئے تے صدیق جملہ مکمل کرے، صدیق جملہ مکمل کی میں کرے گا، آپ نے فرمایا ہوئے گا محبوب تو آکھے لا الہ الا اللہ، ذرا غور کر میرے ایمان تے میری عقیدت تے، محبوب تو آکھے لا الہ الا اللہ، ابو بکر کہندے محمد الرسول اللہ، جملہ مکمل ہو گیا، ایمان دی تکمیل ہو گئی، حضرات عرض کرنا چاہنا وا جیڑا نبی نو نبی مند ہے، جیڑا اس موقع تے پیغمبر نو رسول مند ہے، جیڑا امام الانبیاء دی دعوت دا اقرار کردا ہے، جیڑا کلمہ پاک پڑھدا ہے، جیڑا آپ دی رسالت نو من لیندا ہے، جیڑا آپ دے نال ڈٹ جاندا ہے، آپ دے نال جم جاندا ہے، آپ دے نال کھڑا ہو جاندا ہے، جیڑا اپنا مال پیسہ دولت محبوب دے اشاریاں تے قربان کردا ہے، جیڑا نبی دا ساتھی بندہ ہے، پیغمبر دا غمسار بندہ ہے، پیغمبر دا دلدار بندہ ہے، پیغمبر دا شفیق بندہ ہے، پیغمبر دا صدیق بندہ ہے، جیڑا عتیق بن جائے، جیڑا مہربان بن جائے، جیڑا عظیم بن جائے، برتر تے اعلیٰ بن جائے، جیڑا جناب بالا بن جائے، عرفہ بن جائے، جیڑا نفیس تے بہترین بن جائے، انہوں کہنے نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور میرے نبی نال صدیق کھڑے ہو گئے، آپ نے جناب خون بھی بہایا وے، میرے نبی نال کھڑے ہو گئے نے، آپ زخمی بھی ہوئے، پیغمبر دی خاطر بے ہوش بھی ہوئے، لوگ دشمن بندے چلے گئے، پیغمبر دے نال کھڑے ہوئے نے، ابو بکر دے قطع تعلق کرنے والے پیدا ہو گئے، میرے نبی دے نال کھڑے ہوئے نے، ابو بکر نو گالیاں پہ رہیاں نے، میرے نبی دے نال کھڑے ہوئے نے، جناب اللہ لے تے دما دیتا جا رہا ہے، پیغمبر دے نال
کھڑے ہوئے نے برادری دا روب و دبدبا اپنی جگہ میں پیغمبر دے نال کھڑے ہوئے نے برادری سمجھا رہی ہے مگر میرا صدیق ایک کوئی گل پیا کہندا ہے ایک کوئی گل پیا کہندا لوگو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ انہوں کہندے نے صدیق اور خالق کائنات نے فرمایا لوگو میرا رب کی کہندا والذی جاء بالصدق وصدق به والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون فرمایا ایک حق نو لے آن والا ایک حق نو سینے نہ لان والا ایک سچائی لے آن والا ایک سچائی نو اپنان والا سچ لے آن والا میرا نبی ہے سچ نو مان کے دکھان والا ابو بکر صدیق ہے ایک صادق ہے ایک صدیق ہے غور کرو میں عرض کرنا ایک صادق ہے ایک صدیق ہے صادق محمد صدیق ابو بکر کہ رضی اللہ تعالی صادق تے صدیق وچ فرق کی ہے ذرا غور کرتے نو گل سمجھ آ جائے صادق تے صدیق وچ فرق کی ہے صادق کون ہوندا ہے صدیق کون ہوندا ہے صادق اونوں کہندے نے جیڑا ہمیشہ سچ بولے صادق او ہوندا ہے جیڑا ہمیشہ سچ بولے صدیق اونوں کہندے نے جیڑا جھوٹ بول ہی نہ سکے کیونکہ قرآن کہندا دیکھنا صادق تے صدیق کون ہے فرمایا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ اللہ والے ذرا غور کرنا صدیق کون ہوندا ہے میرے گل تے ذرا توجہ کر گل سمجھ آ جائے رب العالمین نے نبیاں دا سلسلہ چلایا ہوئے جڑے نبی نے اجے آنا ہے ایک نبی اجے آنا ہے ایک نبی آ جاندا ہے جڑا آ جاندا ہے آن والے دیاں خوشخبریاں دیندا ہے اے تے سمجھو جنے اجے آنا ہے او دیاں بشارتاں دیندے نے آدم تو لے کے عیسیٰ تک سارے نبی مصطفیٰ دے مبشر بن کے آئے خوشخبری دین والا ہے کہ آخری نبی نے آنا ہے جیڑا نبی آ جاندا ہے جیڑا نبی موجود ہے پہلیاں دیاں تصدیقاں کردا ہے یہ سمجھ سارے نبی میرے نبی دے مبشر نے میرا نبی سارے نبیاں دا مصدق ہے جیڑا چلا جاندا ہے او دیاں جناب تصدیقاں ہوندیاں نے جن اجے آنا ہے او دیاں خوشخبریاں ہوندیاں نے یا رب العالمین تیرا محبوب تے خاتم النبیین ہے تیرا نبی تے آخری نبی ختم نبوت دا تاج پہن کے آیا ہے اور تیرے نبی دے بعد نبی کوئی نہیں رسول کوئی نہیں پیغمبر کوئی نہیں یا اللہ آدم آئے تصدیقہ ہو گئیاں نوح آئے تصدیقہ ہو گئیاں خلیل آئے تصدیقہ ہو گئیاں سبی آئے تصدیقہ ہو گئیاں روح آئے تصدیقہ ہو گئیاں کلیم آئے تصدیقہ ہو گئیاں اور کل مخصرز کرنا چاہنا یا رب العالمین تیرے نبی دی تصدیق کون کرے گا تیرے پیغمبر دی تصدیق کون کرے گا کیونکہ تیرے نبی دے بعد نبی کوئی نہیں تیرے پیغمبر دے بعد رسول کوئی نہیں اے دے بعد پیغمبر کوئی نہیں نبی کوئی نہیں یا اللہ یہ دیاں تصدیقاں کون کرے گا رب العالمین نے فرمایا خالق کائنات نے سمجھایا میں نبوت دا دروازہ بند کر دیتا ہے میں صدیقیت ایک کھڑکی نو کھول دیتا ہے فرمایا اے دیاں تصدیقاں میرا ابو بکر کرے گا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون فرمایا میرا نبی مکے دے اندر صدیق تصدیق کرے گا میرا نبی مدینے دے اندر ابو بکر صدیق تصدیق کرے گا میرا نبی غار دے اندر ابو بکر تصدیق کرے گا فرمایا میرا نبی مزار دے اندر میرا نبی مقام
دے اندر، میرا نبی میدان جنگ دے اندر، میرا نبی خوشی دے اندر، میرا نبی غمی دے اندر، دن ہوئے یا رات ہوئے، جلوت ہوئے یا خلوت ہوئے، سفر ہوئے یا حضر ہوئے، میرا نبی خوش ہوئے یا غمزدہ ہوئے، ایک کے کلمے دے جتھے میرا نبی اعلان کرے گا، جتھے میرا نبی تصدیق، میرا نبی پیغام دے گا، کائنات نہیں مننے گی، لوگ نہیں منن گے، اپنے نہیں منن گے، اوتھے تصدیق میرا ابو بکر کرے گا، کیونکہ والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون۔ حضرات ذرا غور کرنا، جڑا بندہ نیکی دا کام کر دے قیامت تک نیکی کرنے والے دا اجر انہوں ملے گا۔ سب تو پہلا ایمان لے آنے والا ابو بکر، قیامت تک جننے لوگ ایمان لے آن گے انہاں دے ایمان دا اجر تے ثواب بھی میرے صدیق نو ملے گا۔ پھر مننا پے گا سارے صحابہ دا ایمان ایک پاسے، پھر مننا پے گا سارے ولیاں دا ایمان ایک پاسے، نمازیاں دا ایمان ایک پاسے، تہجد گزاراں دا ایمان ایک پاسے، خطیباں دا ایمان ایک پاسے، سامعین دا ایمان ایک پاسے، اماماں دا ایمان ایک پاسے، اور مقتدیاں دا ایمان ایک پاسے۔ کل مختصر عرض کرنا چاہنا، اور ساری کائنات دے مومنہ دا ایمان ایک پاسے، صدیق دا ایمان ایک پاسے، پھر بھی بلند و بالا نظر آئے گا میرے صدیق دا ایمان نظر آئے گا۔ ایک کون صدیق اکبر نے، اگر توجہ کر دیا جاویں، میرے نبی دے 1.5 لاکھ تو زیادہ صحابی نے، مگر ایک صحابی ایسا ہے جنہوں قرآن صحابی کہندہ ہے، کوئی ہوئے جنہوں میرا نبی صحابی کہندہ ہے، کوئی ہوئے جنہوں ابو بکر صحابی کہندہ ہے۔ مینوں تد پتہ لگ گئے کسے نو عمر صحابی کہندہ ہے، کسے دی صحابیت دی گواہی عثمان دندہ ہے، کسے دی صحابی ہون دی گواہی علی دندہ ہے، کسے دی صحابی ہون دی گواہی تاریخ دندہ ہے، اور ایک نبی دا صحابی ہے جے دے صحابی ہون دی گواہی رب دا قرآن دندہ ہے۔ او کلا صدیق وے جنوں قرآن بھی صحابی کہندہ ہے، فرمایا کون صحابی وے؟ اذ قال لصاحبہ، اذ قال لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، فرمایا اے او صحابی ہے جنوں قرآن بھی صحابی کہندہ ہے، کیونکہ میرے نبی دا یار پیغمبر دے نالے، اور کون میرے نبی دا یار کون؟ ابو بکر صدیق ہے۔ عرض کرتا کہ گل مختصر ہو جائے، میں عرض کرنا وہ غار کا رفیق، وہ غار کا رفیق، مزار کا رفیق، غار کا رفیق، مزار کا رفیق، ابو بکر صدیق، غار کا رفیق، مزار کا رفیق، ابو بکر صدیق۔ چاہے دن ہو یا رات، چاہے دن ہو یا رات، وہ ہے آقا جی کے ساتھ، دکھ سکھ میں شریک، ابو بکر صدیق۔ حضور پر نور کا وہ اول دیوانہ تھا، دیوانہ بھی تھا ایسا، مستانہ پروانہ تھا، کرے کوئی گستاخی دیتا نہ کسی کو معافی، تھا وہ سب سے شفیق، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عبداللہ بن مبارک بیٹھے نے علی والمرتضیٰ دے کول، فرماندے نے اے علی جی ایک گل تے دسو نا، اے امیر المومنین جی ایک گل پوچھنا چاہنا وا، انبیاء دے بعد ساری کائنات دے وچوں سب تو بڑا موحد کون ہے؟ ذرا غور کرنا مسلمانوں مومنوں، توجہ کر دیا جانا۔ عبداللہ بن جناح مبارک سوال کر رہے ہیں علی والمرتضیٰ دے کول رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آدھے نے نبیاں تو بعد سب تو بڑا توحید والا موحد کون ہے؟ انبیاء دے بعد سب تو بڑا سخی کون ہے؟ انبیاء دے بعد سب تو بڑا بہادر کون ہے؟ اور نبیاں دے بعد سب تو خوبصورت کون ہے؟ پھر غور کرنا چار چیزاں دا مالک کون ہے؟
نبیاں تو بعد سب تو بڑا معاہد، انبیاء دے بعد سب تو بڑا سخی، انبیاء دے بعد سب تو بڑا بہادر، انبیاء دے بعد سب تو زیادہ خوبصورت حضرت علی المرتضیٰ فرماندے نے عبداللہ تینوں تے علم ہے وے نا، سارے جگ نو پتہ ہے، سارے لوگاں نو پتہ وے، میرے کولوں کیوں پوچھنا چاہنا ہے؟ عبداللہ بن مبارک فرماندے نے امیر المومنین جے تسی کہہ دو گل وچ وزن پیدا ہو جائے گا، تسی کہہ دے وہ ایک سند بن جائے گی، تسی کہہ دے وہ پختہ دلیل بن جائے گی۔ حضرت ابو بکر فرماندے نے وہ اینا چاراں صفتاں تے خوبیاں دا حامل نبیاں دے بعد اگر کوئی وے تے میرے نبی دا یار صدیق ہے، میرے نبی دا یار صدیق ہے۔ اللہ پاک نے ایویں تے صدیق نو میرے نبی نال نہیں جوڑیا۔ کون صدیق نے؟ ثانی اثنین ہے، ثانی اثنین ہے، اللہ کا شہدائی ہے، ثانی اثنین ہے، اللہ کا شہدائی ہے، مر کر بھی پہلوے احمد میں جگہ پائی ہے۔ یا تو صدیق کے، یا تو صدیق کے اوصاف کا ان کا اقرار کرو، یا تو صدیق کے اوصاف کا اقرار کرو، ورنہ لازم ہے کہ قرآن کا انکار کرو۔ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ اے میرے صدیق نے او آخری باتاں دے غور کر دیا جانا، میں تیزی نال آخریاں باتاں نو عرض کرنا چاہنا۔ کون جناب صدیق اکبر نے اتنے سخت حالات نے، کوئی نبوت دا اعلان پیا کردا ہے، کوئی میرے نبی دی نبوت دا انکار پیا کردا وے، کوئی کہندا ہے اج تو بعد زکات نہیں دیتی جائے گی، ادھر منکرین زکات بھی نے، منکرین نبوت بھی نے، حالات بڑے غمگیر تے بڑے سخت نے۔ میرے پیغمبر دنیا تو تشریف لے گئے نے، صحابہ دے حوصلے ٹوٹ گئے نے، صحابہ دے دل زخمی نے، صحابہ دے دل افسردہ نے، میرے نبی دے صحابہ بڑے پریشان نے، میرے نبی دے صحابہ بڑے غمزدہ نے۔ آندے نے ابو بکر اج لشکر اسامہ نو روک لے، اجے لشکر اسامہ نو روک لو، لیکن میرا ابو بکر کہہ رہا وے جڑا میرے نبی نے لشکر تیار کیتا وے ابو بکر انہوں روک نہیں سکدے۔ لشکر اسامہ مدینے دے قریب زی خشب جگہ وے، اتھے چلا جاندا وے، میرے پیغمبر دی وفات ہو گئی، میرے پیغمبر دا انتقال ہو گیا، میرا نبی دنیا چھٹ کے رب دی جنت دا مہمان بن گیا۔ ادھر مخالفین نے سارو اٹھا لینے، کسے نے اعلان نبوت کر دیتا ہے، کسے نے رب دے قرآن دا انکار کر دیتا ہے، زکات دین تو انکار کر دیتا ہے۔ اے او وے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نو گھوڑے تے سوار ہو گئے، آپ فرمان لگے کوئی جانا چاہتا ہے ٹھیک ہے، ورنہ ابو بکر کلہ ہی جہاد کرے گا اور لوگوں میں نبی دے گستاخان کو معاف نہیں کروں گا، میں قرآن دے منکران دے خلاف اعلان جہاد کراں گا، میں منکرین زکات دے خلاف۔ ابو بکر لڑے گا، حضرت صدیق گھوڑے تے سوار ہو جاندے نے، ابو بکر جائے گا جہاد واسطے، حضرت علی المرتضیٰ دی جرت تو قربان جاواں، آپ دے فہم و فراست تو قربان جاواں، آپ دے صدیق نال پیار تو قربان جاواں۔ جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انج کر کے حضرت صدیق دے گھوڑے دی لگام نو پکڑ لیندے نے، کہندے نے اللہ دی قسم ہے ابو بکر تساں نہیں جانا، ابو بکر تساں نہیں جانا۔ حضرت علی کہندے نے اللہ دی قسم ہے صدیق تیرے تے کو مشکل آ گئی، صدیق تیرے تے کوئی مشکل آ گئی، صدیق تیرا وجود پاک ساڈے وچ نہ رہا، کوئی بندہ ساڈے وچ ایسا نہیں جیڑا ان حالات دے اندر اسلام دے نظام نو قائم رکھ سکے۔ ابو بکر تساں نے جانا، جے تسی شہید ہو گئے کیڑا بندہ ہے جیڑا سانو حوصلہ دے گا، کیڑا بندہ ہے جیڑا سانو گائیڈ کرے گا، کیڑا بندہ ہے جیڑا ساڈی قیادت کرے گا۔ علی مرتضیٰ نے فرمایا ان حالات دے اندر ابو بکر ساڈا سردار، ابو بکر امام ہے، ابو بکر قائد ہے، ابو بکر سپاہ سالار ہے، اور لوگوں بکر اسلام دا وجود عظمت ہیبت شان و شوکت باقی ہے، نبی دے یار ابو بکر صدیق دی وجہ تو باقی ہے۔
رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے دو باتاں تینچ کریں گا ذرا توجہ فرمان دیا جانا. حضرت ابو ہریرہ بولے آپ فرمان دینے لوگو اگر اج ابو بکر خلیفہ نہ ہوندے مینوں رب دی قسم جے ہو جے حالات بن گئے نے جے ہو جے حالات بن گئے نے اج ابو بکر خلیفہ نہ ہوندے اللہ دی زمین تے عبادت کرنی آسان نہ ہوندی تانوں عبادت کرنے والا بندہ نہ ملدا. ایتھے ابو بکر عیاش بولے کہندے میں ابو حسین نو سنیا میں فتنہ ارتداد دے موقع تے جدوں لوگ مرتد ہو رہے نے آپ آندے نے اور پیغمبراں دے بعد اور نبیاں دے بعد اگر کوئی میں جرت والا بندہ ویکھے آوے نبیاں تو بعد اگر کوئی میں افضل بندہ ویکھے آوے جڑا مرتداں دے خلاف اینی جرت دا مظاہرہ کر سکدا ہے تے میرا صدیق نبی دا یار ابو بکر عبداللہ بن مسعود بولے آپ فرمان دینے لوگوں گل جڑی ایمانداری دیئے ہوئی ہے اور توجہ کرنا. عبداللہ بن مسعود فرمان دینے جدو میرا نبی دنیا تو چلا گیا برکتہ اٹھ گیا حوصلے ٹوٹ گئے ہمتہ جواب دے گیا. جدو میرا نبی رب کو چلا گیا لوگ مرتد ہونا شروع ہو گئے. شروع دے اندر اسیمی سمجھیا عبداللہ بن مسعود فرمان دینے اسی سمجھیا یہ نہ دا مقابلہ کرنا آسان نہیں ہوئے گا یہ نہ دے نہ جناب خلاف لڑنا آسان نہیں ہوئے گا مگر ابو بکر تیری جرت نو سلام ابو بکر تیری دلیری نو سلام ابو بکر تیری شجاعت نو سلام ابو بکر تیرے فیصلے نو سلام ابو بکر تیرے ایمان نو سلام ابو بکر تیری استقامت نو سلام. حضرت عبداللہ بن مسعود فرمان دینے ابو بکر دا فیصلہ ٹھیک سی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہون انجام ویکھ کے اسی ابو بکر دا بھی شکریہ ادا کرنے ابو بکر جدو اسی پریشان ہو گئے اس موقع تے تو حوصلہ دیتا ہے ہون نتیجہ دس دے کہ پہلو فراست والا امت دے اندر میرے مصطفیٰ دے بعد سب تو بڑا ہے تے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اونا اللہ پاک کو دعا کریے اللہ پاک جناب صدیق دا ساتھ نصیب فرما دے وے. اللہ پاک کو دعا کریا کرو رب العالمین امام صدیق والا دے وے رب العالمین استقامت صدیق والی دے وے حوصلہ صدیق والا دے وے. اور دعا کریا کر نماز وہ پڑھیے جڑی میرے صدیق نے پڑھی ہے کلمہ وہ منیے جڑا صدیق نے منیا میں اسلام وہ منیے جڑا صدیق نے منیا میں. پھر کیوں کہ رب بھی کہندے والذی جاء بصدق وصدق به اولئک هم المتقون. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.